یہی میں شکر گزار ہوں، یہی میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ محمد جو دے اسے لے لو، جسے منع کرے اور آسان کرو، یعنی وہ نبی ہے جس کا دینا بھی حجت، روک دینا بھی حجت ہے۔ عزیزو، جس کا دینا اور روک دینا، ذرا سی توجہ چاہیے، جس کا دینا اور روک دینا دونوں حجت ہو، جس کا دینا اور روک دینا دونوں شریعت ہو، اس کا قول بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہر قول اللہ کی مرضی سے، ہر عمل اللہ کی مرضی سے، یعنی اگر جنبش ہو لسان مصطفیٰ کو تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اگر حرکت ہو دست مصطفیٰ کو تو بھی اللہ کی مرضی کو۔ اگر ایسے حرکت ہو جائے یوں، ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں، یوں بھی کس کی مرضی سے ہے؟ یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ بھئی جذبات میں کہہ گئے، کوئی مبالغہ آ رہی ہوگا، یوں بھی ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ اپنے ہر جملے کے پیچھے قرآن کی آیت بطور دلیل رکھتا ہوں۔ تیسری آیت، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب وہ ہے جو کچھ بولتا ہی نہیں، میرا حبیب وہ ہے جو کچھ بولتا ہی نہیں، یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کس لطافت سے میں نے ترجمہ آپ کے حوالے کر دیا، وہی کہتا ہے جو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، یعنی یہ ہماری مرضی سے کہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو ہمارا حکم ہے، یہ ہماری مرضی سے کہتا ہے، یہ ہماری مرضی سے بولتا ہے، اس کی زبان کو جنبش ہوگی ہماری مرضی سے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ غور کیجئے، اس آیت میں کہیں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں ہے نا۔ مثلا اللہ نے کہہ دیا ہمارا حبیب اگر جمعے کے دن بولے تو ہماری مرضی سے بولتا ہے، ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ مثلا کوئی قید ہے، آپ نے آیت میں کوئی قید کوئی شرط دے دی، اللہ نے بول دیا بھئی مثلا ہمارا حبیب اگر جمعے کے دن بولے تو ہماری مرضی سے بولتا ہے، کوئی قید ہے؟ نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے کہا اگر حبیب مسجد میں بولے تب ہماری مرضی سے بولتا ہے، ورنہ نہیں بولتا۔ یا مثلا ممبر سے بولے تو ہماری مرضی سے بولتا ہے۔ کیا میں جملہ بدل دوں؟ اللہ نے کوئی قید لگائی کہ اگر میرا حبیب بازار میں بولے تو اپنی مرضی سے بولتا ہے، اگر گھر میں بولے تو اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں، آیت مطلق ہے، اور آیت کا اطلاق بتا رہا ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میرا حبیب جب بولتا ہے، جہاں بولتا ہے، جیسے بولتا ہے، کہ جیسے بڑا ہم ہے، جب بولتا ہے، جہاں بولتا ہے، جیسے بولتا ہے، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ یعنی اگر بیٹوں کو کاندھے پہ بٹھا کے ناکوں کی آواز نکالے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور انہی بیٹوں کے باپ کے لیے غدیر میں من کن تو بالا۔ عظمت مولا کائنات پہ بلند تر سلامت رہی۔ ہر حمل، ہر فعل ہماری مرضی سے۔ یہ تو دلیل جنبش لسان مصطفیٰ کی ہے، بات تو آپ نے جنبش دست مصطفیٰ کی بھی کی تھی۔ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے سورہ فتح کی 10ویں آیت۔ اللہ نے آواز دی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قابل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ محترم سامعین کی سماعتوں کے حوالے کروں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کہ آیت نازل کب، آیت آپ کے حوالے، عربی متن آپ کے حوالے، ترجمہ اس پس منظر کے بعد ہے۔ آیت نازل کب؟ جنگ احد کا موقع تھا، نبی جنگ سے پہلے بیعت لے رہے تھے، سارے اصحاب موجود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب تھے، اور ایک ایک کر کے صحابی آگے بڑھتا تھا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت لیتا تھا، ہم استقامت دکھائیں گے یا نبی اللہ ہم نہیں جائیں گے۔
تو اب وہ آگے بڑھتے تھے, نبی کے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہیں ایک ایک کر کے. تحت شج درخت کے نیچے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک ایک کر کے صحابی آگے بڑھتا ہے, نبی کے ہاتھ پہ بیعت لیتا ہے. اصحاب کا ہاتھ نیچے, نبی کا ہاتھ اوپر. بیعت ہو رہی ہے نا ایسے. ذرا سی توجہ, یہ جو منظر کشی ہے نا بڑی اہم ہے. اگر یہ محفوظ ہو گئی نتیجہ بڑا آسان ہو جائے گا. اصحاب آ رہے ایک ایک کر کے. پہلا آیا, نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کا ہاتھ اوپر, اصحاب کا ہاتھ نیچے. ایک ایک کر کے آتا ہے, بیعت کر کے آگے بڑھ جاتا. پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, سب بیعت کریں. نبی کا ہاتھ اوپر. دیکھیں جو میں تکرار کر رہا ہوں نا, یہ بے وجہ نہیں کر رہا. نبی کا ہاتھ اوپر, اصحاب کا ہاتھ. اگر منظر کشی محفوظ ہو گئی تو جملے آپ کے حوالے. نبی کا ہاتھ اوپر, اصحاب کا ہاتھ نیچے. ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی, اے میرے حبیب کے تیرے اصحاب کیا کر رہے ہیں؟ کہا پالنے والے میرے اصحاب میری بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح کی 10ویں آیت, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب ان سے کہہ دو کہ تیری بیعت نہیں کر رہے, جو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اس کی بیعت ہو رہی کیونکہ من یعط الرسول فقد اطاع اللہ. کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کا اتباع ہی اللہ کا اتباع ہے. رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے. اب جس کے ذہن میں منظر کشی ہے جملے اس کے حوالے ہو رہے ہیں. اے حبیب یہ کس کی بیعت کرے ہیں؟ مالک میری. کہ یہ تیری نہیں, اللہ کی بیعت کرے ہیں. اب اللہ نے پوچھا حبیب کے بتاؤ تیرے اصحاب کے ہاتھ پہ کس کا ہاتھ ہے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا منظر کشی بڑی اہم ہے. یہ بتاؤ تمہارے اصحاب کے ہاتھ پہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا پالنے والے میرے اصحاب کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ. قرآن کی آیت ید اللہ فوق ایدیہم, ان سے کہہ دو ان کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ نہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھ پہ اللہ کا, نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. ہمارے عقیدے میں اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے. میں نے ابھی کہا ہمارا عقیدہ توحید بے مثال ہے. سارے عقیدے ہمارے بے مثال. ہمارے عقیدے میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نازل البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. ہمارے عقیدہ توحید پہ دلیل. مولا نے کہا ہمارا خدا جسم نہیں رکھتا, کیونکہ جو جسم رکھے وہ قابل اشارہ ہوتا ہے, جو قابل اشارہ ہو محدود ہوتا ہے, جو محدود ہو وہ اللہ. یہ جملے ہیں مولا کے. نازل البلاغہ کا پہلا خطبہ. بھائی طے ہو گیا ہمارے عقیدے میں خدا کا جسم. جانتے ہیں یہ کون علی خطبہ دے رہا ہے؟ وہ علی خطبہ دے رہا ہے جس کے لیے ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی دیباچے میں جملہ لکھا. ابی الحدید معتزلی, معتزلہ فرقے سے تعلق, ہمارے مکتب سے تعلق نہیں. شرح لکھی نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کی شرح میں کہتا ہے, دیباچے میں جملہ لکھا کہ اگر علی اپنے خطبات کے ذریعے توحید نہ سمجھاتے. ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں. ابی الحدید معتزلی نے کہا اگر علی اپنے خطبات کے ذریعے توحید نہ سمجھاتے تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا اللہ کسے کہتے ہیں. ابی الحدید معتزلی میں نے حوالہ دے دیا, جا کے دیکھیے شرح نہج البلاغہ کے دیباچے میں جملہ موجود ہے. اگر علی نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی. میں بڑھ کے جملہ کہوں, یہی وجہ ہے ہم آدھے ادھورے نعرے نہیں لگاتے. ہم نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں, نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں, نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں, اور علی کا نعرہ لگا کے ہم در حقیقت علی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اے علی اگر آپ نہ ہوتے نہ ہمیں توحید سمجھ آتی نہ رسالت سمجھ آتی. مل کے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دے وہ وجلہ بن جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ نسبت دے دے, جسم کی بات نہیں کر رہا, وہ جسم تو رکھتا ہی نہیں ہے, اگر کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دے وہ ید اللہ بن جاتا ہے. اب نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا, یہ بھی سمجھ لیجئے صرف علی ید اللہ نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ پیغام ہے سب کے لیے. ہمارے جتنے ائمہ ہیں وہ ید اللہ ہے اور نبی بدرجہ اولا ید اللہ, سمجھ لیجئے. اگر کسی کو شبہ ہے وہ شبہ دور کر لے, نبی بدرجہ اولا ید اللہ ہے. اے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں, سورہ فتح کی 10ویں آیت میں پیش کر چکا, یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ. میرے ساتھ بولیے گا, کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کے جملہ کہنے جانا خدا کی قسم, اور پہنچے تو بولیے گا نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا یہ ہاتھ اتھارٹی ہے. میں نے جملہ کہا تھا, میں نے جملہ کہا تھا. اگر نبی کے ہاتھ کو ایسے جنبش ہو جائے, ایسے, میں نے کسی وجہ سے کہا تھا یوں, تو بھی کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا, سمجھا دیا یہ ہاتھ اتھارٹی ہے. جملہ محفوظ کیجئے گا, یہ ہاتھ بڑا اہم ہے, اس ہاتھ کی حرکت بڑی اہم ہے, جنبش بڑی اہم ہے. خبردار ان ہاتھوں کا خیال رکھنا, اگر یہ ہاتھ کسی کو ایسے بلا رہے ہو تو خبردار محمد کو چھوڑ کے نہ بھاگے, وہ محمد سے نہیں بھاگ رہا, اللہ سے بھاگ رہا. بن کے جملہ, بن کے جملہ کہوں. اور اگر یہی اتھارٹی والے ہاتھ کسی کو اپنی محفل سے جانے کے لیے کہتے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, وہ توحید کو سجدہ کرے نہ کرے برابر ہے. محمد نے نہیں نکالا, اللہ نے نکال دیا. سلامت رہیے. ہاتھ اتھارٹی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے یا وہ جنبش لسان مصطفیٰ کا نتیجہ ہے یا جنبش ید مصطفیٰ کا نتیجہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کس کے وسیلے سے ملا؟ میں جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ یا قول مصطفیٰ ہے یا عمل مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. میں خلقت کائنات کی بات نہیں کر رہا, وہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر تو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی. وہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. میں تو ابھی شریعت کی بات کر رہا ہوں. شریعت کس نے دی ہے؟ مصطفیٰ نے دی ہے. نبی نہ ہوتے شریعت نہ ہوتی. قرآن کس نے دیا؟ نبی نے دیا. اگر قرآن ہے تو نبی کے وسیلے سے, شریعت ہے تو نبی کے وسیلے سے, حقوق اللہ ہے تو نبی کے وسیلے سے, حقوق العباد ہے تو نبی کے وسیلے سے, اخلاق ہے تو نبی کے وسیلے سے, تہذیب اسلام ہے تو نبی کے, جو کچھ ہے دین میں وہ نبی کی وجہ سے. عبادت ہے کس کی وجہ سے؟ یہ میرا آپ سے سوال. اب جب تک آپ جواب نہیں دیں گے گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. عبادتیں کس نے دی؟ آپ بتائیے. نبی نے دی نا. دیکھیے اگر نبی نہ ہوتے ہمیں نہیں پتا ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن میں حکم نماز ہے, طریقہ نماز, سلیقہ نماز محمد نے بتایا, طریقہ نماز مصطفیٰ نے بتایا, نبی نے بتایا ایسے نماز ہوگی. تو ہمیں سمجھ آیا کہ اگر نماز ممکن ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے. اور واضح کر دوں, اگر نماز کی عبادت ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے. مجھے بتائیے یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یہ ہم نے خود بنا لیا؟ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. تھوڑا سا ساتھ دیجیے, کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں اگر زکوٰۃ کی عبادت ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ جو روزے کا وقت ہے, وقت افطار, وقت سحر, یہ کس نے بتایا؟ ہم نے خود بنا لیا؟ نبی نے بتایا. یعنی اگر روزے کی عبادت ہے تو نبی کے وسیلے سے. بھائی یہ جو حج کے ارکان ہیں یہ ارکان کس نے بتائے؟ کیا خود ایجاد کر لیے؟ نبی نے بتایا. یعنی اگر حج کی عبادت ہے تو نبی کے وسیلے سے. میں جملہ کہوں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ,
یہ جتنی عبادتیں ہیں اور جو ممکن ہوئی تو یہ ممکن ہوئی ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے. جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین حق ہے, صرف اس کی عبادت ہوگی, صرف اس سے مدد مانگی جائے گی. مگر عزیزو یہ بھی تو حق ہے, توجہ کیجئے گا, مگر عزیزو یہ بھی تو حق ہے کہ اگر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی عبادتیں ممکن ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے اگر نبی نہ ہوتے, نہ نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ زکوٰۃ. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جس مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہوتی, اس کے وسیلے کے بغیر مدد کیسے مانگی جائے. وجہ سے میں جملے کہہ چکا. آپ مجھے بتائیے, نماز میں اگر اللہ اکبر ہے تو کس کی وجہ سے؟ اگر نماز میں حی علی الصلاۃ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حی علی الفلاح ہے تو کس کی وجہ سے؟ کیا بلال نے اپنی مرضی سے اذان کو ترتیب دے دیا تھا؟ نبی کے حکم کے تابع تھے. نبی نے کہا حی علی الصلاۃ شامل کر دو, اذان میں بلال نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا. نبی نے کہا حی علی الفلاح کہو, بلال نے حی علی الفلاح کہہ دیا. اب جملہ کروں, جس نبی نے بلال سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اذان میں شامل کرایا, اسی نبی نے غدیر کے موقع پہ بلال سے مخاطب ہو کے کہا, اے بلال, علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے, اذان میں شامل کر دو حی علی خیر العمل. اگر خیر العمل ہے تو بھی نبی کی وجہ سے. مل کے جو کچھ ہے خیر العمل بھی نبی کی وجہ سے. جانتے ہیں خیر العمل کیا ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں, جس عمل کی وجہ سے ہر عمل قبول ہو اسے خیر العمل کہتے ہیں. میرا جملہ نہیں, حدیث پیغمبر ہے. نبی نے فرمایا, یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما دام نوح فی قومه وکان له مثل جبل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج الفا من على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروه مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة. فرمایا ہے علی, اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح نبی اللہ نے کی تھی, اور اس کے پاس احد کی پہاڑی کی مقدار کے برابر سونا ہو, وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, عمر اتنی طویل ہو, 1000 حج پیدل انجام دے, ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما, اور اس سب کے بعد, ان تمام عبادتوں کے بعد عالم مظلومیت میں صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان قتل کر دیا جائے. مگر اے علی, تیری ولایت کا انکاری ہو, جنت تو بہت دور, جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. یہ ہے خیر العمل. یہ ہے خیر العمل. ہم تو علیکم نعمتی و رضی تو صلوات بھیجیے باواز بلند کر. نہیں ہوا, عبادتیں تھے راضی نہیں ہوا, حقوق اللہ تھے راضی نہیں ہوا, حقوق العباد تھے راضی نہیں ہوا, لیکن جہاں علی کی ولایت آئی, اللہ کہہ رہے آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. میں جملہ کہوں, جس کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا, اس کی ولایت کے بغیر مسلمان سے کیسے راضی. تم آج دین مکمل ہو گیا. جس منزل پہ دین مکمل ہو اسے غدیر کہتے ہیں, اور جہاں یہ مکمل شدہ دین بچا لیا جائے اسے کربلا کہتے ہیں. حسین نے دین تو بچایا تھا, جو دین غدیر میں مکمل ہوا حسین نے اسے کربلا میں بچا لیا. اور کربلا وہ منزل ہے کہ جہاں سلسلہ مصائب کا اختتام نہیں ہے, بلکہ یہ تو مصائب کا آغاز ہے. کربلا کے بعد کوفہ بھی ہے, کوفے کے بعد شام بھی ہے, اور پھر شام کا وہ زندان جہاں آج بھی کسی بچی کے رونے کی صدا آتی ہے. جب قید خانے میں پیغام رہائی آیا
سجاد کی قیادت میں یہ قافلہ مدینے کی جانب چلنا شروع ہوا. جناب زینب بھائی کہا سجاد یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھی اماں ہم مدینے جا رہے ہیں. کہا نہیں سجاد میں مدینے بعد میں جاؤں گی، پہلے حسین کی قبر کی زیارت کروں گی. اجرکم اللہ. بس آپ کا گریہ بلند ہو جائے، مصائب تمام ہو جائیں گے. سجاد میں اماں کو حسین کے مصائب بعد میں سناؤں گی، پہلے قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. سجاد میں بھیا حسن کو اپنی چادر کا چھلنا بعد میں بتاؤں گی، پہلے قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. سجاد اس قافلے کو کربلا کی طرف موڑ دو. یہاں یہ قافلہ کربلا کی طرف موڑا گیا. روایت کہتی ہے مدینے میں اعلان ہوا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا. قد ذبح الحسین بکربلا، کربلا میں رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا. جب مدینے میں اعلان ہوا، صحابی رسول ہے جابر، اعلان سنا برداشت نہ ہوا. جابر وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول کی آغوش میں حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا. تنہا کیوں نہیں جا سکتے؟ اتنے ضعیف ہیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. جب کربلا پہنچے ہیں، روایت کا بیان ہے ایک مرتبہ جابر نے نہر فرات کے پانی سے غسل کر دیا. اب کہا اپنے ساتھی سے مجھے حسین کی قبر پہ لے جاؤ. ساتھی نے کہا جابر یہ نہیں پتا کون سی قبر حسین کی ہے، آج تو روزے بنے ہوئے ہیں، آج تو کوئی مشکل نہیں. جابر یہ نہیں پتا کون سی قبر حسین کی. جابر نے کہا اگر ایسا ہے تو بس ٹھیک ہے، مجھے ان قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. ساتھی نے جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کیا. ایک مرتبہ جابر نے زیارت پڑھنا شروع کی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حاضہ دارے کی وہ پہلی زیارت ہے جو کربلا میں حسین کی پڑھی گئی ہے. اے ابا عبداللہ آپ پہ حسین آپ پہ سلام ہو، اے ابا عبداللہ آپ پہ جابر کا سلام ہو. روایت کا بیان ہے کسی سمت سے جواب سلام یہ صاحب رسول اللہ، اے چچا جابر آپ پہ بھی حسین کا سلام ہو. اے میرے نانا کے صحابی آپ پہ بھی حسین کا سلام ہو. بس عزاداروں جیسے ہی آواز سنی ہے، آواز کی سمت چلنا شروع کیا. اب چلتے چلتے قبر حسین پہ پہنچے، خود کو قبر حسین پہ گرایا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا گئے. عالم غشی میں مولا حسین کو دیکھا. روایت کہتی ہے وہی جابر جنہوں نے حسین کو جوان ہوتا ہوا دیکھا، جابر کو دیکھ کے پہچان نہ سکے. وجہ یہ تھی حسین کے جسم پہ تیر لگے ہوئے تھے، اتنے نیزے لگے ہوئے تھے، جسم زخموں سے چیر تھا. پہلے تو جابر پہچان نہ سکے اور جب پہچانا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا میں آپ کی مظلومیت پہ قربان ہوں، مولا میں آپ کی مظلومیت پہ قربان ہوتا ہوں، آپ پہ اتنا ظلم ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے جابر بس اتنا کہنے آیا ہوں، اس وقت میری قبر سے چلا جا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے خطا کہوں ہے، مجھے قبر سے کیوں ہٹاتے ہیں؟ جواب دیا گیا اے جابر ابھی میری بہن شام سے میری قبر پہ آ رہی ہے، اس وقت میری قبر سے دور ہو جا. جناب جابر غشی سے بیدار ہوئے ہیں. ایک مرتبہ قبر کھڑے ہو کے ساتھی بتا رہا ہے ہاں جابر ایک قافلہ نظر آ رہا ہے. اب روایت کہتی ہے مقتل کا بیان ہے جیسے ہی یہ قافلہ قبر حسین کے قریب آیا، زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور خود کو چلتی سواری سے گلا لیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کے ذریعے کو قبول کرے.
جناب سیدہ آپ کے کریے کو قبول کرے. زینب نے خود کو چلتی سواری سے گرایا. آزادارے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو زینب خود کو چلتی سواری سے گرا رہی ہے. ارے 11 محرم کو بھی زینب نے خود کو گرایا. جب دیکھا نا سجاد کی نگاہ باپ کے بے گورو کفن لاشے پہ پڑ رہی ہے, سجاد کا بدن کانپ رہا ہے. ہائے میں اپنے بابا کو غسل نہ دے سکا, ہائے میں اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا. زینب کو خوف تھا کہیں سجاد کی روح پرواز نہ کر جائے. ایک مرتبہ توجہ ہٹانے کے لیے خود کو چلتی سواری سے گرایا. 40 کے موقع پہ بھی گرایا. جانتے ہیں کیوں 40 کے موقع پہ زینب نے خود کو اس لیے گرایا ہے؟ آج زینب ایک معافی مانگنے کے لیے آئی ہے. اب جو زینب نے خود کو زمین پہ گرایا ہے, قبر حسین پہ پہنچی, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, قبر حسین پہ پہنچی ہے. کہا بھیا شام سے تمہاری بہن زینب آئی ہے, بھیا تمہارا جہاد پورا کر دیا. عشر عاشور جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کو نبھا دیا ہے, مگر بھیا تیری بہن شرمندہ ہے. کربلا سے ایک امانت لے کے گئی تھی, بھیا میں سکینہ کو نہ لا سکوں. سکینہ کو شام کے زندان